زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، وزارت انسانی حقوق پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا انسداد جبری تبدیلی مذہب کا مجوزہ بل وزارتی مذہبی امور نے انتہائی ویلڈ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ وزارت مذہبی امور کا یہ اقدام بہت خوش آئند اور قابل تحسین ہے، لیکن ناظرین کیا وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے وطن عزیز کا اسلامی تشخص مٹانے اور پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے ایسے متنازع بل پارلیمنٹ کے ایوانوں میں پیش کیے جا رہے ہیں جو نہ صرف غیر اسلامی اور غیر آئینی ہیں بلکہ غیر اخلاقی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہیں؟ آپ کی یاد دہانی کے لیے چند ایسے متنازع بلوں کے عنوانات ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل وقف املاک سے متعلق قوانین میں ترامیم کے لیے انتہائی متنازع بل پیش کیا گیا تھا۔ ملک کے طول و عرض میں اس مجوزہ قانون کی بھرپور مخالفت ہوئی تو پھر اسے اسلام آباد کی حدود تک محدود کر دیا گیا۔ پھر گھریلو تشدد اور بچوں پر تشدد کی روک تھام کے بل پیش کیے گئے۔ اب حال ہی میں انسداد جبری تبدیلی مذہب کا بل ٹرن ڈاؤن ہونے کے بعد زینب الرٹ ترمیمی بل پیش کر دیا گیا۔ ان سب کے علاوہ امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قوانین کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت پر مسلسل پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے منتخب نمائندے اور ہماری وزارتیں قانون سازی کے لیے قرآن و سنت اور آئین پاکستان سے رہنمائی لینے کی بجائے مغرب اور اسلام کی پروردہ NGOs کے ہاتھوں میں کیوں کھیل رہی ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نو مسلم اسلامی اسکالر جن کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے 1200 سے زائد کرسچن دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جناب عبدالوارث صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ پیمانے پر کام کرنے والے چینل KTV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب رانا حسن صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ وزارت انسانی حقوق کی طرف سے پیش کیے گئے جبری تبدیلی مذہب کے مجوزہ بل اور وزارت مذہبی امور کی طرف سے اس بل پر لگائے گئے اعتراضات جو ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ اس بل کے حوالے سے میں بات سٹارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بل جو ہے وہ کوئی بھی ان آئسولیشن نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی ان ون پوائنٹ ان ٹائم بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ بل تدریجاً ایوالو ہوتا ہے۔ قانون سازی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ تدریج کے ساتھ ایوالو ہوتی ہے، اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن، یعنی جبری تبدیلی مذہب، اس حوالے سے بھی ہم 2016 اور 17 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سندھ اسمبلی کے اندر سب سے پہلے یہ ایک کاوش نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا بل لے کے آیا جائے کہ جبری مذہبی تبدیلی ہے، یعنی مذہب جبرن تبدیل کروانا، اس کی روک تھام کے لیے ایک بل سامنے آ رہا ہے۔ سندھ میں پیش ہو چکا ہے، پہلے تمام سٹیجز سے وہ پاس ہو چکا ہوا تھا، صرف جو گورنر سندھ ہے اس وقت سعید الزمان صدیقی صاحب ہو گئے تھے، سندھ اسمبلی سے تمام سٹیجز سے پاس ہو چکا تھا لیجسلیشن کی جتنی بھی ہوتی ہیں، صرف گورنر کے دستخط کرنے والے رہتے تھے۔ پھر پریشر بہت زیادہ آیا، پبلک پریشر بھی تھا، اس میں علماء کرام کا پریشر بھی تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک باقاعدہ اس کے اوپر پیس آیا تھا، ایک جو انہوں نے اب یوں کہہ سکتے ہیں فتویٰ تھا ایک طرح سے، لیکن اوپینین تھا، ریلیجیس اوپینین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو ملتی جلتی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو بل آیا ہے یہ اصل میں ڈرافٹ مسودہ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی سینٹ کے اندر جو کمیٹی ہے ایک، وہاں سے انیشیٹ ہوا، اب یوں کہہ لیں اس کو۔ بہرحال وہ جو 2016-17 والا تھا وہ آخری سٹیج پہ آ کے پبلک پریشر تھا، اس میں علماء کا پریشر تھا، اس وجہ سے گورنر نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے مرحوم سعید الزمان صدیقی صاحب نے، تو وہ پھر آف کورس آفیشیلی ایک قانون کا حیثیت حاصل نہیں ہو سکی اس کو۔ لیکن آگے چلتے ہیں تو 2019 میں بھی اگر آپ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اسی نام سے 2019 کا بھی ایک بل موجود ہے جو کہ تمام تقریباً سٹیجز نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا، اڈاپٹ ہوا ایز اڈاپٹیڈ بائی دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان، یہ اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکا کیونکہ اس وقت بھی پریشر تھا، اور پریشر جو ہے وہ مختلف چھلنیاں سیوز لگی ہوتی ہیں نا، ایک چھلنی آپ کے پاس پبلک پریشر کی ہوتی ہے، ایک چھلنی آپ کے پاس ہوتی ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والی،
اور ایک چھلنی پھر وہ بھی ہوتی ہے کہ اندر سے جو کچھ لوگ موجود ہیں اسمبلی کے اندر، یا اگر اس معاملے میں سینٹ کے ایک کمیٹی کے اندر سے بات نکلی تو منسٹری آف ریلیجیس افیئرز جو ہے وہاں پہ پیر نور اللہ قادری صاحب انہوں نے ان کیمرہ ایک میٹنگ کال کی جو رپورٹ ہوئی. اس ان کیمرہ میٹنگ میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین سمیت تمہارے ممبرز موجود تھے, کچھ لوکل علماء بھی تھے جنہوں نے رد کیا پہلے اس بات کو کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر اس وقت تو کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا, لیکن بہرحال جو رپورٹ ہوئی تھی ڈون کے اندر یہ نیوز شیئر کی گئی تھی 25 اگست کو کہ جو کچھ پارٹیسپینٹس نے انہوں نے یہ بات لیک کی اندر سے کہ ان کیمرہ سیشن کے اندر یہ بات ہوئی. بہرحال یہ بات اور زیادہ جب آگے بڑھی تو پھر منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے خود کہا کہ یہ بل ہمیں آیا تھا, ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے رکھا, ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج رہے ہیں. اب اس میں کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ کیونکہ ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا نا ایوالو کس طرح ہوتی ہے لیجسلیشن, تو سندھ سے پہلے ایک کوشش کی گئی تھی اس کو پاس کروانے کی صوبائی سطح کے اوپر. ابھی بھی یہ بات کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ذریعے ہی سامنے آئی ہے کہ سندھ کے ایک رکن اسمبلی جو ہیں یہ سینیٹر ان کی طرف سے یہ پہلے کنسیو کیا گیا بل کی کنسیپشن ہوتی ہے نا, اس کو آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات ہوگی, کیا این جی اوز کا رول ہے, کیا آپ کے جو کنونشنز ہیں انٹرنیشنل جو آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں, کیا مختلف ادارے جو ہیں انٹرنیشنل بات کرتے ہیں, لیکن ہاں ابھی صرف فوکس اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ پورا پروسیجر کیا تھا جس کو فالو کیا گیا. یہ پروسیجر تھا اور اس کے کنٹینٹس جو تھے. اب دیکھیں the devil is always in the details. جب آپ بل کے ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو 2-3 چیزیں جن کے اوپر اعتراضات لگا کر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور پھر جو ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے, بائی دا وے ہم نے بھی کیونکہ ایک ٹرینڈ سیکھ لیا ہوا ہے کہ جس طرح ویسٹ کے اندر نام رکھے جاتے ہیں منسٹریز کے, ہم بھی اسی طرح ہی نام رکھتے ہیں. ہمارا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی ہے, یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو انٹرفیتھ ہارمنی پہلے بھی ہوتی تھی, اب بھی ہے, اس کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مجبوری سمجھیں یا خوش کرنا ہوتا ہے کسی کو, تو اس کے لیے ہم نام بھی ایسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ 18 ایئرز آف ایج, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم پہلے بھی اس فورم کے اوپر سے بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو دیکھتے ہیں پریونشن کے لیے جو آیا تھا ایک, جو کہ پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو ایک طرح سے ریفر کر دیا گیا اور وہ سرد خانے کی نظر ہوا پڑا ہے, معلوم نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں. کے لیے 18 سال کی عمر کی حد مقرر کرنا جو ہے یہ اللاجیکل بات ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں 18 ایئرز آف ایج کو جب آپ مقید کر دیتے ہیں, بینچ مارک بنا دیتے ہیں کہ اس سے پہلے پرسن از اے چائلڈ, اس کے بعد چائلڈ نہیں ہے, تو 17 ایئرز کا چائلڈ ایک مذاق خیز بات ہے. 17 ایئر اولڈ چائلڈ, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید عاقل نہیں ہے, لیکن آپ بلوغت کے پوائنٹ آف ویو سے کم از کم اس کو نہیں لے کے آ سکتے. اور یہی چیز جو 18 ایئرز آف ایج ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی, اگر آپ یو ایس اے میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے کہ بائی فورس وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ 18 ایئر سے کم کنورٹ نہیں ہو سکتے, بائی فورس کہہ رہے ہوں. بہت سارے میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں برطانیہ میں کہ وہاں پہ جو فیتھ سینٹرز ہوا کرتے تھے وہاں پہ 18 ایئر سے کم کے لوگ بھی آتے تھے اور وہ اسلام قبول کرتے تھے. سرٹیفکیٹ انہیں دیا جاتا تھا, وہاں پہ مجبوری تھی حج کے لیے جانے کے لیے, عمرہ کے لیے جانے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. ریورژن کہتے ہیں اس کو, کنورژن کہتے بھی نہیں ہے, ریورٹ ہوا ہے بیک ٹو اسلام. سیکنڈلی 90 ڈیز کی جو درمیان میں گریس پیریڈ کہیں, یا بیسیکلی وہ 90 ڈیز کا ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں اچھی طرح سے سمجھ بوجھ لو کہ اسلام قبول کر رہے ہو, جو کہ بائی فورس اپلائی کیا جاتا تھا لاء میں. یہ بھی ایک ان نیچرل سی چیز تھی. منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے اس پہ بھی اعتراض لگایا. اور پھر یہ کہ جج کے سامنے پیش ہونے والی بات دیکھیں, جہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بہت سارے فورسڈ, خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جو کہ خود ایک کویسچنیبل بات ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں اور کس حد تک ہوتا ہے. ریشو پرپورشن کی بات ہوتی ہے نا. تو جج کے سامنے پیش ہونا اور پھر وہاں پہ جو ایک مذہب جس سے کنورٹ ہوا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ ہندوازم سے کنورٹ ہو کے اسلام میں جا رہا ہے, ہندو کتنا پریشر ڈالیں گے اس جج کے سامنے جا کے, یہ بھی ایک سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال انہوں نے اس پہ بھی آبجیکشن لگایا. کچھ چیزوں پہ آبجیکشن نہیں لگایا انہوں نے جو کہ آبجیکشنیبل ہیں اور سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں میلٹنگ پاٹ میں ہے, 4 اکتوبر کو اسی سینٹ کمیٹی آف ہیومن رائٹس جو ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں, اس میں نان مسلمس بھی ہیں, ہندو جو ممبرز ہیں وہ بھی ہیں, ہماری جو منسٹر فار ہیومن رائٹس شیریں مزاری وہ بھی موجود ہیں, ہمارے پیر نور اللہ قادری صاحب جو کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں, علی محمد خان صاحب بھی ممبر ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کے خلاف اگر کوئی ایسی ریورشن کی بات ہوتی ہے تو کیس اگر وہ کسی بھی صورت میں کہتے ہیں کہ ریورٹ نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ ان کے خلاف کیس دائر کیا جا سکے. اس قانون کے اندر یہ بات بھی ایک جگہ پہ موجود ہے. بہرحال
قانون سازی اپنی جگہ پہ ہے, اس کے فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں, اس کی جو ریشنل اور ریزننگ دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس قانون کی امپلیمنٹیشن اس سسٹم میں کیسی ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور باہر سے پریشر کیسے آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ ایک اس کا اجمالی تذکرہ تھا کہ کس پروسیجر سے یہ بل سامنے آیا. ٹھیک. حسن رانا صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہ اسلام میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین کے الفاظ آئے ہیں, لیکن زمانہ گواہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اقلیتیں جو ہیں وہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, ایون بھارت سے زیادہ محفوظ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر کیوں آتا ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے, اور یہ ہماری بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے. دیکھیں, ہم اگر اپنے پاکستانی معاشرے کو ارد گرد بھی نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں بھی پڑھے ہیں, اور میرے کولیگز بھی رہے ہیں مختلف, اور کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارے بڑے اچھا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسن رانا نے کبھی مجھے فورس کیا اسلام قبول کرنے کے لیے, یا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب حسن رانا نے بٹھا کے کوئی عقائد ہی کوئی سمجھانے کی کوشش کی ہو, فورس. دیکھیں, ایک ہے ہیلدی کنورزیشن, ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب ایک پارٹ ہے, وہ تو ہیلدی ایک انوائرمنٹ کا آپ کہہ لیں کہ یہ, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سراسر الزام ہے جو پاکستان کے اوپر آج سے نہیں لگایا جا رہا, کافی عرصے سے ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مغربی این جی اوز کی لابنگ شامل ہے. اور اس کے علاوہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ دال روٹی کا چکر ہے, کیونکہ اس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ چیز بکتی ہے, تو یہ ٹاپک بکتا ہے پاکستان میں. یہ کن کے لیے بکتا ہے؟ یہ جو مغربی پیسے پہ چلنے والی جو این جی اوز ہیں, اور کچھ این جی اوز وہ ہیں جو کہ فورن بیسڈ ہیں لیکن یہاں پہ کام کر رہی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن کو فنڈنگ باہر سے آتی ہے. اب ان کا کام ہے پیسے کمانا, اور جو ہیومن رائٹس ہو گئے, اور یہ عورت مارچ ہو گیا, یہ خواتین کے حقوق ہو گئے, یہ جو بلاسفیمی لا ہو گیا, یہ 3 سے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کے لیے بڑا نفع بخش ایک کاروبار ہے, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ میرے پاس اعداد و شمار ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ لندن پوسٹ اخبار ہے انگلینڈ کا, اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ دیا, نیوز میں اپنا چھاپا ہے. یعنی پاکستان میں کس قدر مذہبی آزادی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جولائی 2018 کی خبر ہے کہ شوکت عزیز صدیقی, جیسے شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2018 کے اندر جو محکمہ شماریات ہے اس نے یہ عدالت کے اندر فگرز جو ہیں وہ عدالت کے کہنے پہ پیش کی. اس میں یہ آپ بڑے حیران ہوں گے یہ جان کر, اور یہ یقین کریں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے لیے بھی ایک شاکنگ تھا کہ کیا واقعی پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو محکمہ شماریات ہے اس نے اپنی اعداد و شمار پیش کیے کہ 4749 مسلمس کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی پاکستان میں. جی, پاکستان میں 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں 2018 تک جو ہیں وہ کرسچن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اینڈ 2097 پیپل جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں ہندوازم کی طرف, ہندو بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور 10,205 لوگ قادیانی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور قادیانیت آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ پاکستان میں ان کو تبلیغ نہیں کر سکتے, ان پہ یہ بین ہے, آفیشلی جو ہے یہ بین ہے. تو آپ اس رپورٹ سے, اور یہ بلکہ ناظرین سے بھی یہ میں کہوں گا کہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دا لندن پوسٹ کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, اور یہ اویلیبل ہے اس کے اوپر, یہ ہم نے خود تو رپورٹ بنائی نہیں, اور یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت کے کیس کے اندر 2018 میں یہ پیش کی ہے, گورنمنٹ کی ہے یہ رپورٹ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کا چیف جسٹس صاحب کا بھی ایک کیس چل رہا تھا اقلیتی حوالے سے, کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر 30,000 سے زائد سیٹیں ہیں اقلیتوں کے لیے, سرکاری کوٹا, یعنی سرکاری کوٹا جو ہے وہ 30,000 سے زائد نوکریوں کا موجود ہے پاکستان کے اندر. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 30,000 سے زیادہ کوٹا یہاں پہ موجود ہو, ٹھیک ہو گیا, اور لوگ یہاں پہ اسلام کو چھوڑ کر کرسچن ہو رہے ہیں, ہندو ہو رہے ہیں, تو کیا ابھی بھی کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے یہاں پاکستان میں؟ اور میں آپ کو کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں. میری کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ پاکستان کے ایک جو سکھ کمیونٹی کے بڑے لیڈر ہیں, بشن سنگھ صاحب ہیں, لاہور میں ہی ہوتے ہیں,
ان سے ملاقات ہوئی اور دیگر اقلیتی رہنما بھی موجود تھے اور ہندو کمیونٹی سے ڈاکٹر چاند صاحب تھے. ان دونوں سے میری بات ہوئی تو جو بشن سنگھ صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رانا صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہمیں کہیں مذہبی آزادی سب سے زیادہ ہے نا تو وہ پاکستان میں. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ اور امریکہ میں بھی وہ مذہبی آزادی نہیں ہے جو پاکستان میں حاصل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بائی چوائس ہیں, یہاں پہ بائی چوائس پاکستان میں رہ رہے ہیں. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے باہر چلے جائیں؟ جا سکتے ہیں نا, کہ ان کو کیا ایشو ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مکمل یہاں پہ رائٹس حاصل ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہمیں کوٹا دیتی ہے. ڈاکٹر چاند صاحب ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی کے یہاں پہ لیڈر ہیں اور اکثر وہ مختلف چینلز وغیرہ کے اوپر بھی انٹرویوز وغیرہ دیتے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے گورنمنٹ ہماری بات سنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس یہاں پہ مذہبی رائٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیسے کا جو این جی اوز کی گیم ہے یہاں پہ, اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ پیسہ بنانے کا ایک یہ کاروبار بنا لیا میں اس کو کہوں گا وہ. اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایک پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی معاشی پابندیوں کے لیے اور دیگر پابندیوں کے لیے, یہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا جائے تاکہ پاکستان پہ معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں. اور یہ اقلیتوں کے حوالے سے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنلی لوگوں کو بڑی اپیل کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور پاکستان پہ مختلف پابندیاں لگائی جائیں. ٹھیک. عبدالوارث صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں اور این جی اوز جن کا ذکر ابھی جو ہے حسن رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں, ان کی بھرپور پشت پناہی اور لابنگ کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بل ہمارے اسمبلیوں میں جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں قانون سازی کے لیے. آپ چونکہ نو مسلم ہیں, آپ نے بھی اسلام قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام لا چکے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں کہ یہ ساری گیم ہے کیا؟ اصل میں یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ پاکستان میں جبراً تبدیلی مذہب کو لے کے محض ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, تو اسلام کی تعلیمات جو دعوت و تبلیغ کو لے کے ہیں اس کا ایک بنیادی عنصر ہے لا اکراہ فی الدین, کہ نہ جبراً اسلام میں کسی کو داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے کسی کو خارج کیا جا سکتا ہے. اب اسلام کا مزاج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلام کا مزاج بھی یہ ہے کہ یہ ساری زندگی اپنے قول اور فعل کے مطابق لوگوں کو متاثر کرنے میں لگا دیتے ہیں, لیکن کسی کو جبر کی طرف یا کوئی اس طرح کا کوئی ایک بھی واقعہ جو ہے وہ اس طرح کا ہمیں نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے شور مچانے والے لوگ ہیں اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سر فہرست این جی اوز نظر آئیں گی. جس طرح حسن نے بتایا کہ اصل میں ان کی دال روٹی کا معاملہ ہے اور یہاں پہ نفرت بکتی ہے. جب اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فورس کنورژن یا بلیسفیمی کیس, تو آپ سمجھیے کہ ان کے لیے تو یہ ایک پورے سال کا ایک کیس ان کے پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے, یعنی کہ ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک کیس کافی ہوتا ہے, اور یہاں سے یہ دڑا دڑ اس طرح کے جو ہے وہ کیسز بنائے جاتے ہیں. سر فہرست آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو این جی اوز والے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو فورس کنورژن کا راگ الاپنے والے لوگ ہیں وہ اقلیتی جماعتوں کے ممبران ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کے مذہبی رہنما ہیں, جو اقلیتی جماعتوں کے مذہبی رہنما ہیں وہ ہیں. چوتھے نمبر پہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو پیرنٹس ہیں, جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس. جی, اس میں جو وکٹمائز جس کو شو کیا, جس کو مظلوم شو کیا جا رہا ہے, جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس بندے کو زبردستی اسلام کو, اس میں آپ اس بندے کا نہ آپ کو کوئی ریٹن فارم میں کوئی جو ہے وہ ایویڈنس ملے گا, ذکر ہی نہیں ہوتا, اس کا نہ ذکر ہے, نہ اس کو میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے, نہ جو پچھلے کیسز کو جو انہوں نے ویڈیوز گھنٹوں کی تعداد میں ویڈیوز بنی ہیں, اس کے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ منظر عام پہ ہوتے ہیں, لیکن اصل بندہ جو ہے جس پہ سارا کیس جو ہے وہ ہوگا, جس کو مظلوم شو کیا جا رہا ہے, نہیں لایا جاتا. اب میں آپ کو اپنی ذاتی مثال بتاتا ہوں. جی پلیز. میں جب اسلام قبول کیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو مسلمانوں نے گمراہ کر دیا. میری کمیونٹی نے کہا کہ ہمارے بچے کو مسلمانوں نے جبراً اسلام میں اس کو ڈرایا گیا ہے, اس کو دھمکایا گیا ہے.
اور وہی شخص جس کو ڈرایا دمکایا گیا تھا آج وہ 1200 لوگوں کو اس مسلمان یعنی کہ اللہ کی توفیق سے وہ 1200 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہے, اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اور میں اب بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو پوچھا جائے کہ مجھے کس قدر جو ہے وہ مسلمانوں نے میرے اوپر جبر کیا, یہ کتنی بندوقیں تھیں یا کتنی جو ہے وہ مجھے رسوں اور سنگلوں کے ساتھ انہوں نے باندھا ہوا تھا کہ بھی اسلام قبول کرو. اور ایک آپ ذرا ٹیکنیکلی ایک چیز دیکھیے, یہاں بلیسفیمی کے کیسز آئے دن جو ہے وہ رونما ہوتے رہتے ہیں, ان میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سزا کوئی ایک ایسا, یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, مالی معاملات میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کوئی قتل و غارت ہوتی ہے, یہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اور وہاں سے ان کو بھرپور انصاف نہیں بلکہ پرائورٹی پہ ان کو انصاف ملتا ہے. تو کیا اس طرح کے معاملات میں یہ عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے؟ کیا ان کو اس کے بارے میں اتنی بے یقینی ہے کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اتنے مفقود ہیں اور اتنے لاغر ہو چکے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ یہ محض پروپیگنڈا ہے اور ان کی دال روٹی کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. میں تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا عبدالوارث صاحب کی بات کے اندر. دیکھیے یہ جو ریشنل آف دا بلز ہے نا, اس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ تھا, یہ بھی بہرحال اس کا یہ والا 2021 والا جو ہے یہ جبری تبدیلی مذہب, اس کا تو ہمارے پاس ڈرافٹ موجود نہیں ہے آفیشیل کی میں بات کر رہا ہوں, لیکڈ ہوں گے, لیکن جو 2016 والا اور پھر 2016-17 سندھ والا اور 2019 والا تو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. ان میں جب آپ ریشنل والا حصہ دیکھتے ہیں نا تو آپ بہت ساری باتیں اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ این جی اوز کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ تو بیہائنڈ دا سینز بہت زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ عورت فاؤنڈیشن ہو چاہے اور سب کو پتہ ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. ساتھ یہ کہ اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کے کنونشن آف یونائٹڈ نیشنز اور کچھ کنونشنز جو ہیں اس کے اندر پروٹیکشن آف ویمن کے نام سے بنے ہوئے ہیں, جس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو ایز اے پروفیشن, ایز اے رسپیکٹیبل پروفیشن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور ہم اس کے سگنیٹری ہیں. اچھا, یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کا جو لا آف دا لینڈ ہے پاکستان کا لا, وہ پرائیورٹی لے گا جب بھی ایسی بات سامنے آئے گی. لیکن ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں, یعنی وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے انٹرنیشنل کنونشنز کو منو ان فالو کرنا. ہم اپنے لا کو دیکھ کے اس میں سے سلیکٹ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, لیکن قانون میں وہ اس کو ریشنل کے طور پہ لے آتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں بات, آپ جب بھی مشرف کے دور سے دیکھیں اس وقت سے بھی جو یہ مختلف قانون سازی ہونی شروع ہوئی تھی, آغاز تو وہیں سے ہوا تھا نا, حقوق نسواں بل کے نام سے جب آیا تھا, روشن خیالی کا آغاز, لائٹ اینڈ ماڈریشن, مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ بہت ساری انہوں نے قانون سازی کی تھی. تو بہر ایک تو یہ ریشنل آف دا بلز جو ہے ہمیں بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کون پیچھے ہے, این جی اوز بھی اور کنونشنز جو ہم نے ریٹیفائی کر دیے ہیں, اور وہ پھر بہت سارے ایسے ہیں جو باقاعدہ ویسٹرن وے آف تھنکنگ اور لائف کو پسند کرتے ہیں. منسٹری آف ہیومن رائٹس تو بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دو اور چیزوں کا مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک بڑا فینومینن آج کل سامنے آیا ہوا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک میں اکثریت کے ساتھ ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے, اس کو ریورس ڈسکریمنیشن کہتے ہیں. آپ اقلیتوں کے لیے اتنی قانون سازی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اکثریت ہے اس کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اس چیز کے اوپر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ رشیا نے 2017-18 میں ایک لیجسلیشن انٹروڈیوس کی تھی جو یہ تھی فورن ایجنٹس ایکٹ. جتنی امریکن یا برطانوی اور مغرب کی این جی اوز ان کے پولیٹیکل افیئرس میں انٹرفیئر کر رہی تھیں, انہوں نے کہا کہ ان کا اسٹیٹس ایز اے فورن ایجنٹ ہے اور اس کے مطابق ہی دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ جو اقوام جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے آگے چلنے کا, تو وہ اس کے لیے قانون سازی کر کے رکھتی ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ اندھا دھند جو مغرب کی طرف سے قانون آ رہے ہیں یا ان کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے یا مغرب زدہ این جی اوز کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو شاید یاد ہو ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا 2019 میں اندرون سندھ گھوٹکی میں, دو بہنوں کے اغوا کا معاملہ تھا. ہولی کے دن دو ہندو جو لڑکیاں تھیں ان کو اغوا کر لیا گیا, جس پہ ہندو کمیونٹی نے بڑا احتجاج کیا, روڈ پر ابھی بلاک, بڑا مسئلہ یہ چلا تھا, بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. تو اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا, بلکہ یہ بی بی سی نے ہی رپورٹ کیا, اور میں یعنی ایک ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس میں ہم ایک فیکٹرز اور اس کو بھی نہیں ہم اگنور کر سکتے, وہ میڈیا کا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے پروجیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز سامنے لے کے آتا ہے جو پرسپیکٹو اس کا ہو, ٹھیک ہے, ہمیں وہ دکھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے.
اب BBC کہتا ہے کہ اس خبر کے بارے میں اسلام کے خلاف جانے والی ہر بات کو ہائی لائٹ کرے گا جی وہ ہائی لائٹ کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا مشہور کیس ہوا, ٹھیک ہے, وہ BBC اس کو کوٹ کر رہا ہے, ہولی 9 عمر لڑکیوں کے مبینہ اغوا پر ہندو برادری کا دھرنا. وہ کہتے ہیں اس نے یہ اس کو خبر کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ خبر جو تھی, یہ جو کیس تھا, یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کو سنا, اور سارے اس میں انہوں نے ریمارکس جو دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی یہ ہر NGO کو بھی سن لینے چاہیے بڑے کان کھول کے, اور یہ NGO زدہ جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اور جو لوگ ان کے پروپیگنڈے سے امپریس ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. اس میں انہوں نے 2-3 پوائنٹس بس میں جلدی آپ کو یہ سنانا چاہوں گا جو انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت نے ریمارکس دیے کہ لڑکیوں کے بیان کے بعد اس تمام کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لڑکیوں نے وہاں آ کر عدالت میں یہ بیان دیا کہ جناب ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہیں, ہمیں کسی نے کوئی اغوا نہیں کیا, نہ اغوا کیا, نہ جبری طور پر ہمارے مذہب کو چینج کیا گیا. عدالت میں آ کے انہوں نے بیان دے دیا, ٹھیک ہو گیا. یہ میرے پاس اور بھی کیسز ہیں, میں ابھی صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں عدالت نے ریمارکس دیے کہ لڑکیوں کے بیان کے بعد اس تمام کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ جج کے ریمارکس ہیں. کہتے ہیں انکوائری اس لیے کرائی گئی کہ والدین کی تسلی ہو جائے. معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا. انکوائری اس لیے کرائے گی کہ دنیا جان لے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں. مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دیکھیں جب ایک 18 سال سے اوپر کی ایج ہے, آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی مرضی سے اپنے مذہب تبدیل کیا, آپ نے مرضی سے شادی کی, جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اس کا کوئی بھی مذہب ہو. اس کے بعد اس کو عدالت اگر بلاتی ہے اس سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے شادی کیوں کی ہے. عدالت دیکھیں اس کو بلائے گی تو اسے یہ پوچھے گی آپ نے شادی کیوں کی ہے. عدالت تو یہ پوچھ ہی نہیں سکتی کہ آپ نے اس بندے سے یا اس عورت نے اس سے کیوں شادی کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے ان کو بلایا اس لیے بلایا تاکہ یہ دنیا کے اوپر واضح ہو جائے کہ پاکستان میں اقلیتیں جو وہ محفوظ ہیں. اور یہ تمام تر جو بڑے جو ہماری جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ خبریں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں. اس میں آپ دیکھیے وسیم بھائی کہ اس بل کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد کس بات کو بنایا جا رہا ہے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی ایک خدشہ لاحق ہو رہا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلامی یعنی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس بل کے تناظر میں. ایک بچہ ہے جو 13 سال کا ہے اور اس کو یعنی ینگسٹ بوائے ہے, اور اس کو PhD ڈاکٹر ہے, اور اس کو PhD ڈگری جو ہے وہ دی گئی ہے, اس کی تھیوری کا ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اور اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک بچہ ہے اور وہ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ اسلام قبول کرنے کی اس کو جو ہے وہ سند کیوں نہیں جاری کر؟ یہ انسانی حقوق کی تذلیل نہیں ہے. انسانی حقوق کے جو ہے وہ پیش نظر یہ تو کہا جا سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ دلہا بن جائے, اس کی شادی ہو سکتی ہے. وہ 17 سال کی عمر میں باپ بن سکتا ہے, لیکن 17 سال کی عمر میں مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ انسانی حقوق کی دھجیاں یہاں سے بھی ان کی بکھیری جا رہی ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ اپنی آزاد مرضی سے, وہ عاقل بالغ ہو چکا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ سمجھتا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر آخرت میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے. اب اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے انسانی حقوق جو ہے وہ پامال نہیں ہوتے اگر آپ اس کو جبرن. اور اسٹیٹ کیا کہتی ہے اس بل میں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انڈر ایج یعنی 18 سال سے پہلے اگر کوئی بچہ اسلام قبول کرتا ہے, اس کو بچہ کنسیڈر کرتے ہیں, تو اس کا اسلام کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, اور اس کو دعوت و تبلیغ کرنے والے کو جو ہے وہ 5 سے لے کے 10 سال تک سزا دی جائے گی, اور اس کو 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ روپے تک جو ہے جرمانہ بھی کیا جائے گا. انسانی حقوق کی تنزلی یعنی کہ کس طرح کی جا رہی ہے کہ اگر پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو والدین کا دین ہے وہی بچوں کا دین ہوگا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پیرنٹس اگر, یعنی کہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پیرنٹس اگر ایڈلٹ ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے انڈر ایج بچے اسلام قبول کرنے سے قاصر رہیں گے. اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ ایک فتویٰ بھی دیا ہے. دوسرا اس بل میں چند ایک اور چیزیں بڑی اہم ہیں
کہ 7 دن کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کو 7 دن کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اس کا انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ 90 دن یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے یا کہ ان کو سند جاری کرنی ہے، ان 7 دنوں کے اندر اس کو اگر موت آ جاتی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ کیا اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لے گی؟ کیا حکومت یا اس کے جو ہے وہ جج صاحب ذمہ دار ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرنے والا ہے نہ صرف اس کو جو ہے وہ 90 دن کے لیے کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کروائی جائے گی بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات کروائی جائے گی اور ان کے گھر والوں کو بھی obviously جو ہے وہ انفارم ہو جائے گا کہ یہ اسلام. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص، یعنی کہ ہم جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، عاقل بالغ سمجھدار، اسکول کالج یونیورسٹیاں، اس کے بعد بزنس، ہم بھی اسلام یعنی فیملی پریشر اور سوسائٹی کے پریشر اور اپنے مذہبی جو ایک ریلیجس پرسنز ہوتے ہیں ان کے پریشر سے ڈرتے ہیں اور ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کھلے عام یہ کام کیا تو پریشر جو ہے وہ سسٹین کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس طرح سارا یہ معاملہ ہوگا تو آپ بتائیے کہ کون اسلام قبول کرے گا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ صرف اسلام مخالف یہ جو ہے وہ ایجنڈا ہے، اسلام کی راہ میں روڑے بھی اٹکانے کی، انسانی حقوق کی بھی جو ہے وہ شدید ترین قسم کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے. مجھے یہ اور یہ بل جو ہے وہ جبرن اسلام میں جبرن اسلام قبول کرنے کا بل نہیں ہے، یہ اسلام سے روکنے کا جبرن بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ذوالحق صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں اور ریپیٹڈلی ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور ریاست مدینہ کی طرز پہ جو ہے ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. کیا ان کو اس طرح کا متنازع بل جس کے کنٹینٹس ابھی عبدالوارث صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، ان کو اس طرح کا متنازع بل پیش کرنے پہ انسانی حقوق کی جو وزارت ہے اس کی جواب طلبی نہیں کرنی چاہیے؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ رانا حسن صاحب نے بھی اور عبدالوارث صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا اس پورے معاملے کے اندر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، مغرب کے اندر ہیومن رائٹس کا وہ کانسیپٹ اس طرح سے شاید جو ہم امپورٹ کر کے یہاں پہ اس کو لبادہ اڑا کر کہ ہم یہاں پہ انسانی حقوق لے کے آنا چاہتے ہیں. اب جس طرح ذکر ہو رہا تھا نا ابھی یہ کہ 18 ایئرز آف ایج کے حوالے سے ایک اور بات دیکھیے کہ کیا پاکستان اس چیز کی بھی اجازت دے گا ان دا فیوچر کہ 18 ایئرز سے کم عمر پہ کنورژن تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن 18 ایئرز سے کم عمر کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کر سکتے ہیں. برطانیہ میں تو ہے اس چیز کی اجازت، وہ کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ تو کنورژن کے اوپر بھی ایج جو ہے اس کو اس طرح سے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا نہیں جاتا. بس یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات تھی. جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ دیکھیے جواب طلبی کی بات آپ نے کیا، اب انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی کمپوزیشن تو ذرا دیکھیں، کمپوزیشن ہے کیا اس کی. 2 قسم کے لوگ آپ کو بہت کلیئرلی اس کے اندر نظر آئیں گے اور تیسری قسم میرا نہیں خیال وہاں بھی ہوگی. ایک وہ جو مغرب کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں، ہماری ہیومن رائٹس منسٹری، اور بڑے کڑتے دل کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت ہے یہ. کیوں وہ کیسے سامنے آتا ہے؟ ان کے جو the way they do business، جس طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اپنا بزنس، وہی ریفلیکٹ کرتا ہے نا کہ وہ ان کی کمپوزیشن کیا ہے اور وہ کس طرح کس سوچ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی بزنس کیا ہے. جو بھی معاملات لیجسلیشن کے ہوں یا جو بھی معاملات اقلیتوں کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، انسانی حقوق صرف اقلیتوں کے نہیں ہوتے، سب کے ہوتے ہیں. ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ ہیز بیسک ہیومن رائٹس تو سب کے پاس موجود ہیں. اچھا، اور جو زیادہ تعداد میں موجود ہیں ان کے رائٹس کو اگر آپ فورگو کر دیں، ان کو نکال دیں اور باقی صرف چند کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا آج کل جو ہائبرڈ وار چل رہی ہے نا اس کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے. اس میں پھر GSP+ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان کے پاس مختلف پوائنٹرز ہوتے ہیں جن کو وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے اس ذریعے سے یہ بات سامنے جا سکتی ہے. اس میں GSP+ کو، فیٹف کا، وہ پھر منسٹری آف ہیومن رائٹس کے تھرو یہ بات لے کے آتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ ٹو کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا، دوسرے وہ جو کہ جس طرح پہلے ذکر ہوا نا کہ وہ اپنی معاش کی خاطر، اپنا پیٹ کی خاطر، چاہے ان کو NGOs کی طرف سے پیسے آ رہے ہوں چاہے کسی اور طرف سے پیسے آ رہے ہوں، وہ اس کے لیے یہ ایجنڈا سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی نظریاتی تشخص رکھنے والے ملک میں اس کی وزارت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فارن فنڈنگ
جو ہے انہوں نے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ایجنڈا ان کا ٹو کر رہے ہیں. ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اسلام سے تعلق رکھنے والے اور دینی تشخص رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. اس میں ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں, یہ جو آج کل سول سوسائٹی کا کانسیپٹ بن گیا ہوا نا, یہ بھی خاص ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. سول سوسائٹی ریفلیکٹیو یا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام اسکولز آف تھاٹ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, صرف خاص لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے اسکول آف تھاٹ اس کو نام دے دیا جاتا ہے سول سوسائٹی ہے. اس میں عورت مارچ والے جو ہیں ان کو نام دیا جائے گا یہ سول سوسائٹی ہے, یہ اصل سول سوسائٹی ہے, باقی کوئی نہیں ہے. وہ جو مدرسے میں بیٹھے ہیں وہ سول سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. جو ہم جیسے لوگ تھوڑا سا اسلام پسند ہیں وہ بھی سول سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. پھر یہ کہ تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے وہ پوری دنیا میں جس طرح پھیلی ہے, پاکستان پہ بھی اس کا اثر بہت آیا ہے. ہماری جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کلیدی عہدوں پہ خاتون منسٹرز ہیں, ان کے اپنے گھر کے لوگ جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے, کیا نہیں ہے طریقہ کار. خاص طور پہ ایک ہماری جو وزیر موصوفہ ہیں ان کی اپنی بیٹی وہ یوٹیوب کے اوپر کس طرح کی اینٹی اسلام باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کا آپ ریفلیکشن تو دیکھتے ہیں نا, تھرڈ ویو فیمنزم جو ہے. ساتھ اس کے لبرلزم جو ایک اس کا ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے. وہ لبرلزم کے اندر ہر وہ بات جو اسلامی ہے اس کو آپ نے نیگیٹو پورٹرے کرنا ہے. ہر وہ بات جو کہ ویسٹ سے آئی ہوئی آپ کی شرم و حیا ختم کرنے والی ہے اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. لیکن منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا کم از کم اس موقع کے اوپر, کیونکہ یہ بات منسٹری آف ریلیجیس افیئرس نے سامنے رکھتی ہے کہ یہ ڈرافٹ مسودہ آیا تھا, تو ہماری گورنمنٹ ایٹ دا ٹاپ آف اٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ تو وہی ہوگی نا جو ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق ہو, وہ تو نہیں ہوگی جو کہ مغرب کے اصولوں کے مطابق سامنے آ رہی ہے. تو ان کا بنتا ہے اس کے اوپر نوٹس, سخت اس چیز کے اوپر نوٹس لینا. ایک چیز جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں بریتھ آف فریش ایئر ہے تھوڑی سی اس معاملے میں, کیونکہ کئی دفعہ شر سے خیر بھی برآمد ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہمارے ابھی اتنے وائبرنٹ مختلف لیولز کے اوپر خاص طور پر علماء اور عوام الناس میں لوگ موجود ہیں کہ وہ جہاں پہ ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو تو اس کے اوپر آواز ضرور اٹھاتے ہیں. یہ پہلے بھی 2016-17 میں سندھ والا بل اور اب بھی یہ جو بات سامنے آ رہی ہے پبلک پریشر کے ذریعے ہی گورنمنٹ تھوڑی سی جاتی ہے. اور سیکنڈلی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو تمام اسلامی قانون سازی جو خاص طور پہ اس پہ اب آن بورڈ لینا چاہیے. اس پہ خاص قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے وہ بنا ہی اس مقصد کے لیے, اس کے پھر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ایگزیکٹلی تمام مکاتب اگر وہاں سے ویٹ ہو کے کوئی بھی قانون سازی کے لیے مسودہ آتا ہے تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ بڑا بہترین ہوگا, کیونکہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے. ہاں جی بالکل. اور اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے لیجسلیٹو بزنس. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا وسیم صاحب کہ جو وزارت یہ جو انسانی ہے, حقوق انسانی ہے, اس کو صرف ایسے کیسز ہی نظر آتے ہیں جو کہ اقلیتوں سے متعلق ہیں. یعنی دیکھیں کہ پورے پاکستان میں صرف جو دیکھیں یہ وزارت انسانی حقوق ہے, اس کے اندر تو تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں. اس میں تو وہ بھی آئے گا جس کا کوئی مذہب ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. تو میرا ان سے بلکہ کویسچن ہوگا کہ کیا جو دوسرے جو مسلمان ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں آباد ہے, کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ یہی بات کر رہے تھے نا جی. تو میں ایک دو کچھ ایسے پرسنس کو بلکہ کوٹ کرنا چاہوں گا. محمد زبیر صاحب ہیں فیصل آباد کے, لاہور میں آج کل رہ رہے ہیں. انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ قادیانی تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اتنے جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے, ان کو مارا پیٹا گیا. کئی سال وہ جیل میں رہے ہیں اور جیل سے باہر آئے. ان کی بیٹی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا. ان کی بیوی جو ہے وہ قادیانی ہے ابھی. وہ اپنے گھر جب بھی 1 یا 2 یا 3 دفعہ جب بھی انہوں نے کوشش کی جانے کی قادیانی چناب نگر کے اندر, قادیانیوں نے وہاں پر آ کر ان کو زبردستی مارا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ڈاکیومنٹری ایک میں نے شوٹ کی اور کتنے لوگوں نے دیکھی. ٹھیک ہے. اس پہ کبھی کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ جناب زبیر صاحب آپ کو مسئلہ کیا ہے, آپ کے بھی کوئی انسانی حقوق ہیں, آپ کی بھی تو کوئی انسانی حقوق ہے نا, کہ اس قدر ان پہ ظلم کیا. طاہر منصور صاحب ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. ان کی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ. انہوں نے اسلام قبول کیا تو جب ان کے گھر پتہ چلا اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بھی اگر کرنا چاہتی ہو تم بھی اسلام قبول کر لو, خیر ان کی وائف نہیں مانی. تو وہ ایک دن جب وہ گھر واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی ان کے بچوں سمیت غائب ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کو کوئی 5-6 سال ہو گئے ہوں گے, زیادہ ہو گئے ہوں گے بلکہ. ٹھیک ہو گیا. آج تک ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں. چلیں بیوی تو چھوڑ گئی, چھوڑ دیں آپ.
اس شخص کا کیا قصور ہے بتائیں کہ اس کے بچے کہاں ہیں؟ اس نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا، اس نے آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا اور آج بھی وہ مسلمان ہے. یہ جو انسانی حقوق کی وزارت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا کیس ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، وہ وزارت کا آفس بھی وہاں پہ اسلام آباد میں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں، بڑا مشہور ہوا تھا. مجھے بتائیں اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے بچے کہاں ہیں. یہ کتنی درد اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے متنازع بلوں کے پیچھے جو ہے این جی اوز بھی ہیں، انٹرنیشنل مالیاتی ادارے بھی ہیں، لیکن قادیانی لابی بھی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے. آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ قادیانی لابی بھی جو ہے وہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ قادیانی جو ہیں وہ بیسیکلی سیکولرسٹ ہیں، سیکولر ہیں، وہ مانتے بھی ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک جتنی بڑی سازشیں ہوئی ہیں پاکستان میں، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. یا وہ خود ہوتے ہیں یا ان کے ایجنٹ، سہولت کار کہہ لیں، جو بھی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر ہو، ٹھیک ہے، ظفر اللہ قادیانی سے لے کے جو پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا پاکستان کا، اس سے لے کے ایم احمد تک، جس کو ماہر معاشیات کہا جاتا ہے پاکستان میں اور بڑا اس کو ایک انٹلیکچوئل کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی پالیسیز تک کو دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہی ہیں. میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جاتا. 2020 کی یہ 7th منتھ کی رپورٹ ہے جس کا نام ہے سفوکیشن آف دا فیتھفل. یہ کہتے ہیں دا پرسیکیوشن آف احمدی مسلمز ان پاکستان اینڈ دا رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم. یہ ایک وسیم صاحب اتنی خطرناک قسم کی ایک رپورٹ پاکستان کی سالمیت کے خلاف قادیانی جماعت نے بنائی، پھیلائی، پیش کی. برطانوی پارلیمنٹیرینز ابو 40، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ رپورٹ جو ہے اس کو تیار کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اس پر ان کے نام بھی موجود ہیں، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا گیا اور کہا گیا کہ جناب ریاست کی سرپرستی میں پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور دہشت گردی کی جا رہی ہے، ریاست اس کی سرپرستی کرتی ہے. اب ایک تو رونا یہ تھا نا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جی ٹھیک ہے قادیانی ہیں تو قادیانی اپنا ذکر کریں بیچ میں کہ جی ہمارے پر یہ ظلم ہے، ہمیں یہ کہا گیا، بلیم گیم شروع کر. جی وہ اصل میں دیکھیں وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کہ جہاں پہ ان کو تھوڑا سا بھی نظر آئے گا نا کہ یہاں پاکستان کو نقصان ہوگا تو وہ وہاں سے آئیں گے. یعنی آپ کوئی بھی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی اور یہ برطانوی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کر شائع کی. ٹھیک ہے. اس میں بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، اس میں ایک جو پارلیمنٹیرین ہے افضل خان صاحب جو تھے، ان سے رابطہ کیا گیا. جب ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ آپ کا نام اس رپورٹ پہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس رپورٹ کا، بغیر پوچھے میرا نام اس میں ڈالا گیا. مس لیڈ کرنا، اسی طریقے سے جیسے مغربی این جی اوز اور یہاں پہ کچھ لوگ گورنمنٹ کو بھی مس لیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو فیڈ ایسا کیا جاتا ہے. دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اوپر بیٹھا بندہ خود نہیں ریسرچ کرتا، اس کو نیچے سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں، اس کو رپورٹس دیتے ہیں. یہ بھی رپورٹ عالمی اداروں کو دی گئی. ان کو کہا گیا کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اس پہ لکھا ہوا جی فورس کنورژن آف کرسچن چائلڈ تھرو میرج. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اس میں کہتے ہیں کہ جی persecution of Hindus، وہ کہتے ہیں some of the most worrying forms of persecution against the Hindu community include the abduction of women and children and forcibly converting people of the Hindu faith to Islam. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب کہ پاکستان میں اقلیتیں بالکل غیر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس کو واپس لیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان سے محبت رکھنے والا کوئی شخص کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. کو کرتا ہے ایسے. اس رپورٹ سے اور یہ رپورٹ اس وقت شائع کی جس وقت فیٹف کے ہم ریویو میں تھے، لاسٹ ایئر فیٹف کے ریویو میں تھے، اور جو سچویشن تھی وہ گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل تھی. یہ جان بوجھ کے اس موقع کے اوپر یہ رپورٹ جو شائع کی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو وزارت خارجہ ہے اس نے اس کو بالکل سیریس نہیں لیا، اور انہوں نے اپنی ڈیجیٹل ڈپلومیسی جو آج کل بہت زیادہ آن ہے اور ہوئی ڈیجیٹل ڈپلومیسی رہی ہے، اس میں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ وزارت خارجہ خصوصاً وہ بہت پیچھے رہی. ایک چیز اور میں کوٹ کرتا چلوں کہ وہ کس طرح سے مس لیڈ اور مس گائیڈ کرتے ہیں. جرمنی کے اندر قادیانی جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ اسائلم سیکرز کے طور وہاں پہ اسائلم سیکرز بہت زیادہ ہیں قادیانی. یہ جرمنی کا اخبار ہے، تو بہت مشہور DW، بہت بڑا میڈیا گروپ ہے، جی نیوز ایجنسی ہے DW. قادیانی وہاں پہ بہت زیادہ اسائلم کے لیے وہاں پہ انہوں نے درخواستیں اپنی دی ہوئی ہیں. DW نے یہ کوٹ کیا ہے. DW کہتا ہے کہ جناب کہ
500 تقریباً 35 قادیانیوں کی درخواستیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اسائلم کے لیے. کیوں؟ جرمنی کی عدالت نے. دیکھیں یہ کوئی پاکستان کی عدالت تو نہیں ہے جہاں کہیں کہ جی مولوی یہ کہتے ہیں نا کہ مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جرمنی کی وفاقی وزارت داخلہ کے ترجمان نے DW کو بتایا کہ صرف کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر جرمنی میں پناہ نہیں دی جا سکتی. ہر درخواست کا انفرادی طور پر جائزہ لینے کے بعد ہی پناہ دینے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کی انتظامی عدالتیں بھی اپنے فیصلوں میں کئی مرتبہ یہ نشاندہی کر چکی ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں احمدیوں کی جانوں کو کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. یعنی سفوکیشن آف دا فیتھفل کے نام سے جو رپورٹ شائع کی جا رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, دھوکے, فراڈ, جعل سازی وہ پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. اور دیکھیں جناب ہم کس طرح اسائلم لے رہے ہیں, اور اس میں کہا گیا ہندو بھی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے جی, کرسچن بھی محفوظ نہیں ہے جی, اور دیگر اقلیتوں کا بھی ذکر کیا. اور جبکہ جرمنی کی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ تو پاکستان میں بالکل محفوظ ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ قادیانی جماعت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ دیگر ان کی ویب سائٹس بھی ایسی ہیں جو کہ منفی سرگرمیاں ان کی جاری ہیں. عبدالوارث صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں عیسائیت جو ہے ایک بڑی اقلیت کی حیثیت سے موجود ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. آپ بحیثیت نو مسلم اسکالر عیسائی کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جبری جو مذہب کی تبدیلی کے کوئی واقعات جو ہیں آپ کے علم میں ہیں, کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ میں نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 27 سال سے پہلے میں نے جتنا عرصہ اپنی کمیونٹی میں گزارا, نو اینی ون کیس ان مائی لائف. اچھا, ہوتا ہے نا کہ سنا ہو, ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو بعد کی زندگی ہے, میں تقریباً کو 5000 نیو مسلم کو جانتا ہوں کہ جن کے کیسز میں نے خود ڈیل بھی کیے, جن کی کچھ معاملات, ان میں بھی کوئی ایک ایسا کیس نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ ہمیں جبراً اسلام قبول کرنا, فورس کنورژن کی گئی ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک جبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو نہ کبھی ہمارا میڈیا دکھاتا ہے, نہ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہم نظر آتے ہیں. یہاں تک ہوا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پیرنٹس اور کمیونٹی دشمن بن جاتی ہے, گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں, ان کی وراثت سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا جاتا ہے, ان کے کاروبار ان سے چھین لیے جاتے ہیں, ان کے بچے اور ان کی بیویاں ان سے چھین لی جاتی ہیں. یہاں تک کہ کچھ قتل کے کیسز بھی, یعنی کہ ان کو شہید کر دیا گیا, کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں, لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتے. جب پاکستان بنا ہے تو آفیشلی پاکستان میں جو ریکارڈڈ کرسچن تھے وہ لگ بھگ کوئی 60,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ریکارڈ کرسچن تھے, اور آج وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا یہ جھوٹ ہے, ہم 50 لاکھ بھی اگر لگا لیں تو پھر بھی یہ شرح پیدائش نہیں ہے, اور الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ جبرن جو ہے وہ اسلام قبول کروا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد کیسے ہوئی؟ اور اس کے علاوہ آج تک کسی کورٹ نے, کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کوئی ایک کیس جو ہے وہ اس کو پروو کیا ہو کہ جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وکٹم ہے, یہ مظلوم ہے, اس کو جو ہے وہ کوئی ایک کیس, یعنی کہ یہ ہر نیو مسلم کے بارے میں کیس دائر کیا جاتا ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے, اس کو جبرن اسلام قبول کیا گیا ہے اور اس کی جبرن شادی کی گئی ہے, لیکن کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ثابت ہوا ہو. نو اینی سنگل کیس ان دس پاکستان. ٹھیک ہے. رضوان صاحب یہ بتائیے کہ آئین پاکستان میں اسلامی دفعات کو ختم کرنے کے لیے امریکی اور یورپی پریشر جو اکثر پاکستان میں آتا ہے, جس کا ذکر ابھی پورے پروگرام میں ہماری گفتگو میں ہوا, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وسیم صاحب, آئیڈیالوجیکل سٹیٹ جو ہوتی ہے جب تک اپنی اصل یعنی اپنی آئیڈیالوجی کی طرف لوٹتی نہیں ہے اس وقت تک مختلف قسم کے پریشرز آتے ہی رہتے ہیں. وہ پریشرز بیرونی طاقتوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں, جس طرح کہ بہت ساری ہماری ایسی مثالیں ہیں, برطانیہ, امریکہ وغیرہ, اور وہ اندرونی بھی جو ایک سیکولر لبرل لابی ہوتی ہے وہ اس چیز کی کوشش کرتی رہتی ہے. اب کرنے کا کام اصل کیا ہے؟ جب آپ اسلامی دفعات کی بات کی, ہمارے آئین کے اندر جو پریمبل وہ تو دیکھ لیں, اور اس کے بعد قرارداد مقاصد, ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون, اور جو بھی ہمارے لیجسلیشن کے اندر لوگ موجود ہیں وہ لیجسلیشن جو ہے وہ تمام کی تمام ایز اے وسیجرنٹ آف اللہ ایک ٹرسٹ کے طور پہ لوگوں کو دی گئی ہے.
ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر رہتے رہتے پھر آپ 227 جو ہے ہماری دفعہ کانسٹیٹیوشن کی اس کو دیکھیں تو نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنت. قرآن و سنت کے دائرہ اختیار سے باہر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. صرف یہی نہیں, اس کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ قانون جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اسی طرح یہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول لوگوں کو دے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے میں ان کے لیے آسانی سے زندگی گزار سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نظریاتی ریاست جب تک اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹے گی, ہمارا جو ایک اصل ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی وہ قائد اعظم کی محنت تھی, کوشش تھی, جو کہ انہوں نے اپنی بہت ساری تقاریر میں جس کے بارے میں کہا, اور یہی علامہ اقبال کا ویژن تھا, اور اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا. پاکستان جب تک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن جاتی, اس میں وہ جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جس بات کا ذکر کرتے ہیں نا, ریاست مدینہ کے مانند بنانا ہے اس کو, تو ٹرو ریفلیکشن آف ریاست مدینہ جب تک نہیں بنا رہی, اس کے لیے جدوجہد نہیں کی جاتی, اس وقت تک پھر یہ پریشرز بھی آتے رہیں گے, اس وقت تک وہ بیرونی بھی ہوں گے, اندرونی بھی ہوں گے. تو ہماری تو یہی استدعا ہے سب سے, جو بھی ہمارے صاحبان حل و عقد ہیں, کہ آپ خدارہ اس چیز کی طرف واپس آئیں جس بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا, اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہاں پہ ہمیں خطہ زمین ایک دے دے, تو ہم ایسا اسلامی جو ماڈرن جو ہے نا ایک پیراڈائم, اس کے اندر اسلام کا بیکن آف لائٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے, تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ ماڈل ہے اس جدید دور میں اسلامک نظام کا, اسلامک ریاست کا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اسلام واقعی اور حقیقی معنوں میں آباد ہو جائے, اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ رضا الحق صاحب, حسن رانا صاحب, جناب عبدالوارث صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.